بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ٹرے اندر کی تو وہ مجھے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا دل مٹی میں مسل دیا ہو۔ کیا وہ ہماری جاسوسی کر رہا تھا کہ میرا شوہر کمرے سے کب گیا ہے اور کب واپس آتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ جتنی بار برف باری ہو رہی ہے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ بی بی کھانا کھاؤ اور لمبی تان کر سو جاؤ۔ شوہر تمہارا صبح سے پہلے تو یہاں آ نہیں سکتا۔ مجھے ویٹر کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ میں نے دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ بمشکل ہی میں نے آدھا ہی کھانا کھایا تھا۔ بار بار اسد کے بارے میں سوچ کر مجھے جس قدر ڈپریشن ہو رہا تھا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا جا رہا تھا، حالانکہ مجھے بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی۔ موبائل کی کچھ سگنل آئے تو مجھے اسد کا میسج موصول ہوا کہ وہ راستے میں پھنس چکا ہے، صبح سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا۔ جیسے ہی راستے صاف ہوئے تو وہ جلد مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں جتنی پریشان تھی، اسد کا یہ میسج میرے اندر جیسے زندگی لے آیا تھا۔ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنی رضائی میں گھس گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو مجھے اکیلے سونے کی عادت بھی نہ تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف موبائل کی ٹارچ لائٹ تھی، وہ بھی بیٹری ختم ہوتے ہی گل ہو چکی تھی۔ مجھے ابھی نیند آئی ہی تھی کہ میرے کمرے پر بڑی زور سے دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا؟ شاید اسد واپس آ چکا تھا۔ میں نے جھٹ سے خود سے رضائی ہٹائی، گرم شال لپیٹی اور کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ بنا پوچھے ہی میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک 12 سالہ بچہ تھا جو بری طرح سے سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے ایک رات کے لیے اپنے کمرے میں رکھ لو بی بی، ورنہ میں سردی کے مارے مر جاؤں گا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں بھلا کیسے کسی لڑکے کو اپنے کمرے میں رکھ سکتی تھی؟ پھر اسد بھی کمرے میں نہ تھے۔ اگر وہ ہوتے تو شاید میں یہ بھلا کر بھی دیتی۔ وہ بیچارہ میری منت مساج کرتا رہا، میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ وہ میرا دروازہ چھوڑ کر آمنے سامنے کے جتنے بھی کمرے تھے سب سے مدد مانگتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ بڑا مایوس ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دوبارہ سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میرے دل میں یہ ملال سا ہونے لگا کہ وہ 12 سال کا بچہ میرا بھلا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ایک رات کی ہی تو بات تھی، بلکہ آدھی رات ویسے ہی بیت چکی تھی، صرف چند گھنٹوں کی بات تھی۔ اگر میں اسے کمرے میں رکھ لوں تو صوفے میں پڑا پڑا سو جائے گا، جیسے ہی صبح ہوگی وہ نکل جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ 12 سالہ بچہ میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ بچہ سامنے درخت کی اونٹ میں بیٹھا ہوا تھا، بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شاید غریب مزدور بچہ تھا جو یہاں پھنس گیا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کھڑکی سے اشارے کیے کہ وہ مجھے دیکھ لے اور پھر میں اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کر دوں، لیکن وہ بچہ اپنے گھٹنوں پر بازو پھیلائے سکڑ کر بیٹھا تھا، شاید سردی برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دل سے یہ خیال گزرا کہ اگر یہ مر گیا تو شاید میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے اپنی جیکٹ پہنی اور خود کو جتنا لپیٹ سکتی تھی لپیٹ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی ہوٹل سے باہر گئی، سردی ہوا کے تھپڑوں نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس بچے کو بچانا تھا، اس لیے موسم کی پرواہ کیے بغیر ہی میں ہوٹل کے باہر کھڑی ہو کر اسے بچے کو پکارنے لگی۔ اس وقت باہر بس ہوا کا ہی شور تھا۔ اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کا سرد ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کہا، تم رات یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ میرے پاس کوئی بھی ایکسٹرا کمبل یا رضائی نہیں تھی۔ میں نے اپنی گرم شال اسے دے دی اور کہا کہ وہ صوفے پر سو جائے، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ آتش دان کے پاس قالین پر ہی سو جائے گا کیونکہ اسے ٹھنڈ کم لگے گی۔ میں بھی مجبور تھی کیونکہ ڈبل رضائی بس میرے بیڈ پر ہی موجود تھی۔
وہ آتش دان کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ گرم رضائی میں بھی مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ بچہ تو اتنی سردی میں بس ایک شال اوڑھے ہی لیٹا تھا۔ میں نے سوچا چھوٹا بچہ ہی تو ہے، بیڈ کے ایک کونے میں سو جائے گا، مجھے اس بچے سے کیا خوف ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے تم بیڈ پر آ کر ایک کونے میں لیٹ جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ڈبل رضائی میں بھی وہ کپ کپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے وجود سے کپ کپی ختم ہو رہی تھی۔ میں بھی کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن ابھی میں گہری نیند میں گئی تھی کہ جب اس لڑکے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے ہوئے تھے، منہ پر بھی رومال باندھ کر مجھے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے کمرے میں اس بچے کے علاوہ 2 مرد اور بھی تھے جو میرے سامان کی تلاشی لے رہے تھے اور اس میں سے قیمتی زیورات اور نئے کپڑے نکال کر اپنے ساتھ لائے بورے میں ڈال رہے تھے۔ وہ بچہ ایک چور تھا اور اس کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو مل کر چوری کرتے تھے۔ وہ لڑکا یہاں کا رہائشی تھا، اس لیے یہاں کے موسم کا اثر اس پر اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ ہم دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کو ہوتا تھا۔ وہ یوں ہی لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو مظلوم ثابت کرتا تھا تاکہ لوگ اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں پناہ دے دیں۔ رات کو پھر اس کے ساتھی بھی آ جاتے تھے اور پھر سامان چوری کر کے چلے جاتے تھے۔ میرے جہیز اور بری کے سارے قیمتی جوڑے وہ لوگ لے کر جا چکے تھے۔ میں رو رہی تھی۔ صبح تک میرا شوہر واپس آیا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو مجھے بندھا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اب بھی رسیوں سے بندھی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً اسے مجھے رسیوں سے آزاد کروایا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کس نے کیا۔ میں نے ساری بات بتائی تو مجھے ہی الٹا ڈانٹنے لگا کہ میں نے کیوں پناہ دی، غلطی شاید میری ہی تھی، مجھے یوں انجان جگہ پر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی راستے صاف ہوئے میرا شوہر مجھے واپس کراچی لے آیا اور پورے راستے مجھ سے یہی کہتا رہا کہ آئندہ کبھی بھی مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر جائے گا۔ گھر پہنچ کر ساس نے الگ تانے دیے تھے کہ سونے کے زیورات ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال میری بہت ہی بے عزتی ہوئی۔ میں نے اس کے بعد خود ہی ہنی مون پر جانے سے توبہ کر لی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔